Teri Kahani. We believe that everybody has a story. And today, in our today's event, Usab Ki Kahani, we would like to invite our esteemed professors and learn from their wisdom, which goes way beyond books and way beyond lines of code. Everybody, please welcome to the stage Dr. Hamad Majid and Professor Mohammad Asim with a huge round of applause. He has the research interest in computer vision, medical image analysis, and machine learning, PhD computer science from University of Liverpool, and is currently the HOD of cybersecurity department at Fast News Islamabad. And here you have his Professor Mohammad Asim. And when we go towards the Dr. Hamad Majid, he has the research interest inclined towards AI, computational intelligence, machine learning and data mining, knowledge discovery, evolutionary computing, gaming, machine vision, and robotics, having PhD in computer science from University of Limerick, Ireland, ex-HOD of computer science at Fast News Islamabad, and is currently a professor working here. It's a huge honor to have both of you here and welcome you with high honor and great. Okay, we would like to start off with some conversational questions to keep the energy flowing. We all know you, we know your research. One thing we would like to ask you right now, if any student come here, what do you think these students would be surprised to find out about you? Okay, am I audible? Yes. Okay, just small correction, I'm no longer an HOD. Right, so are you talking in general? Yeah, just something interesting that the students would be surprised to know about you, that you think they would normally not think, like, oh, this is a part of my personality. Okay, I'll try to make it simple. I think I'm an introvert, very shy person in general. So I don't know if you feel the same, but that's how I am. Okay, this question is for Dr. Hamad. Sir, when did you realize that AI was your calling? When did you think that, okay, this is something which I can pursue with and, I can work with, and you have interest in that? When did you realize it? First, I want to answer the previous question as well. Okay, I think, do we have to stick to English or we can switch to... It's fine. Okay, मैं ख्याल है कि जब अगर मैं खुद भी सरप्राइज हूँगा अगर मुझे पता चले कि डॉक्टर असलम जो HOS है बड़ी कोशिश की कि हर फेयरवेल पे हर वेलकम पे हमें या तो गवाएं या फिर हमसे डांस करवाएं. So if that happens, that everybody will be really surprised, myself included. So hopefully, I don't know, that day I think will never come. That's what I think. So, anyways, other than that, I think शायद ये भी थोड़ा सा वो लाइटर साइड पे कि सर ने किसी एब्सेंट को प्रेजेंट मार्क कर दिया. So maybe the students will be surprised क्योंकि हम लोग ये relatively जो स्ट्रिक्ट हैं about it. Anyways, जो दूसरा क्वेश्चन था regarding AI, right? अच्छा, इस बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं. इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊँगा. अपनी यूनिवर्सिटी डेज की मैं बात करता हूँ. हमारे एक बहुत स्ट्रिक्ट टीचर्स थे, डॉक्टर जमील सवार, और उन्होंने हमें AI1 and AI2 उसमें पढ़ाई की. These two were compulsory at that time, mandatory courses, and it was really hard to get grades from him. C grade is the very common grade which most of the class actually was getting, because he was asking always an applied level questions. और उस वक्त हम लोग जो थे उसमें जो हाफ ऑफ द टाइम या बल्कि इससे भी ज़्यादा जो टाइम था वो हमारा स्पेंड ये होता था कि क्वेश्चन पूछा क्या है. सो इट वाज अ लॉन्ग क्वेश्चन, मे बी 2-3 पैराग्राफ होते थे और उसका आंसर मे बी 1 लाइनर होता था या 2 लाइनर्स होते थे. तो उसके अंदर हम लोग जो एग्ज़ाम देने के बाद आपस में डिस्कस कर रहे थे, सर ने ही पूछा था, हमारे हर बंदे का जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता था और ऑफ कोर्स उसमें से एक ही सही होता था. So having said that, that was quite a challenge to get good grades from him, and he was an excellent teacher. That was the main thing behind it. Grade was difficult, but at the same time, teaching methodology or the knowledge which he delivered to us was outstanding. और जब हमने AI1 and AI2 जब उनसे पढ़ा तो that was the main motivation behind it, and I would say
ہماری کلاس میں تقریباً 15 کیڈٹس ہیں. ہم کو این سی نسٹ کیڈٹس کہتے تھے. آئی ہیو گریجویٹڈ فرام نسٹ, ٹھیک ہے. تو 15 وہ تھے ہم لوگ. آئی تھنک آؤٹ آف 15 almost 95% actually have pursued this AI career, and most of the I think credit goes to Dr. Jamil Safar. اور میرا خیال ہم نے جو بعد میں بھی میں جب بھی بات کی تو موسٹ آف دیم agreed to this کہ he was the inspiration behind it. Okay? Thank you. Okay, my next question is to you, Mr. Afan. Your research spans a lot of different areas: machine learning, medical imaging, pattern recognition. Which area do you think excites you the most right now when you're like working on it? Right, okay. So my expertise is basically in the domain of cybersecurity. So my current research basically focused on using AI to solve different solutions in the domain of cybersecurity. So for example, initially we start with just generic machine learning, and currently we are focusing more on the automations of different process of cybersecurity, and for that we are focusing on using agentic AI. So as you asked the previous question, I think AI is everywhere, and it's there in the cybersecurity domain as well. So I still feel کہ میرے خیال میں اے آئی کی جو نالج ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, چاہے آپ کسی بھی ڈومین میں ہو, چاہے آپ ایس سی میں ہو, چاہے آپ جنرل سی ایس پڑھ رہے ہو. اور اسپیسیفکلی سائبر کے پرسپیکٹیو اگر بات کریں تو اے آئی جو ہے اٹس پلئنگ اے ویری امپورٹنٹ رول ایٹ دا مومنٹ. اور اگر لیٹس سے کہ یو لیک دس نالج, سو یہ کہیں نہ کہیں آپ کو ہٹ ضرور کرے گا. The way AI is growing and the way it's creating impact in different domains, including cybersecurity. So I think it's important for all the students to make sure that they are very well equipped with AI. Otherwise, it can create problems for them in future. Thank you. Sir, there is this concept of Ragda inside FAST University. So, every student is aware of that. So we wanted to have some professional opinions about that as well. اچھا دیکھیں ہماری کہانی تو ایک ہے ہی ہے, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم ہم کچھ چاہیں گے کہ باقی لوگوں کو بھی اس کا کچھ فائدہ ضرور ہو. تو مطلب ہم لوگ مینیجریل پوزیشنس پہ رہے ہیں ہم دونوں, تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم جس سے ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں, اور میں بھی آپ کو تھوڑا بہت ایڈوائس بھی اس سے ریلیٹڈ کر سکتے ہیں. اچھا دیکھیں, اب میں آپ کو تھوڑی سی بوسٹنگ کہہ لیں یا پھر تھوڑی سی ایک چیز جو کہ ہوپ فلی آپ لوگوں کو ویسے تو شاید پتہ ہی ہوگی, پر پھر بھی آئی وانٹ ٹو ری اٹریٹ اٹ. دیکھیے جیسے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جی کمپیریزنس ہوتے ہیں ڈفرینٹ پروگرامس کے, ٹھیک ہے. سو کمپیوٹر سائنس کا پروگرام جب کمپیئر ہوتا ہے, لیٹس سے آپ نے جو نسٹ کے پروگرام کے ساتھ جب ہم کمپیئر کرتے ہیں, اور لیٹس ٹاک اباؤٹ ون اسپیسیفک کورس, لیٹس سے اوپ کا کورس کی ہم بات کرتے ہیں, تو رگڑا جو ہے نا, ابھی میں نے جو تھوڑی دیر پہلے اگزامپل بتائی تھی, رگڑا ہوتا کیا ہے؟ رگڑا ہوتا یہ ہے کہ آپ سے کام کروایا جائے, آپ سے ایکسرسائز کروائی جائے, اور آپ کو ایک کہتے ہیں نا کہ اٹھا کے آپ کو ایک سوئمنگ پول میں پھینک دیے ہوئے کہہ کے تیرنا سیکھو. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا یہ کہ ہم آپ کو باہر سے بتاتے جائیں کہ یار یہ سوئمنگ پول ہے, اس کے اندر ہاتھ مارو گے تو آگے جاؤ گے, پاؤں مارو گے تو پیچھے آؤ گے, یہ کرو گے, رائٹ. تو ایک ہوتا ہے بتانا اور ایک ہوتا ہے کروانا, رائٹ. جب کروانے کی بات آتی ہے تو دیٹ از دی رگڑا ان یور کانسیپٹ. اور پرابلم یہ ہے کہ جب تک آپ کو تیرنا آئے گا نہیں تو کوئی بھی آپ کو تیراکی کا کام نہیں دے گا. ایگریڈ. تو یہی وہ چیز ہے جو کہ ہم لوگ آپ کو فرام دی ویری فرسٹ سیمسٹر کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ کرنا آ جائے, ٹھیک ہے. بتانا شاید سب کو آتا ہوگا, کرنا آ جائے. جب آپ کو کرنا آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کی ویلیو بنتی ہے, اور ہر بندہ جو ہے آپ کو رکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. بٹ اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ آپ ایک انٹینسو ایکسرسائز سے گزریں, جس کا نام کوئی رگڑا کہتا ہے, جس کو ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو اپلائڈ لیول کی چیزیں کروانے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. ایگزامپل میں خیال کچھ عرصے پہلے آپ سب نے بھی شاید دیکھا ہوگا, فیس بک کے اوپر کمپیریزنس تھے ڈفرینٹ پروگرامس کو, اس میں اوک کے پیپرس کو کمپیئر کیا گیا. تو اوک کا پیپر کے اندر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آئی واز بوسٹنگ کہ شہریار سے جو لوگوں نے پڑھا ہوگا, شاید آپ میں سے بھی کچھ لوگوں نے پڑھا ہوگا, تو وہ جب اس نے کورس پڑھایا تھا ایٹ دی اینڈ ہی واز مطلب اس کے اسٹوڈنٹس جو تھے وہ ڈیولپ کر رہے تھے گیمس بھی وہ جس کے اندر فزیکل آپ کے پاس جو کولیجنس ہیں اس کی ڈیٹیکشن کا لاجک اینڈ دس اینڈ دیٹ واز انکارپوریٹڈ ان دیٹ. اور وہ اس کی بیسس کے اوپر وہ ساری کی ساری گیم تھی جو کہ میرا خیال ہے وہ پرانی ایک آپ کو یاد ہوگا اس کا
سوری ٹرانسفر ہاں ایگزیکٹ جی زومس اس قسم کی گیم تھی جو کہ اس نے ڈیولپ کروائی تھی اور انہوں نے مجھے بھیجی تھی. اس میں ایکچولی تھا کہ یہ بچے کر رہے ہیں, تو آئی واز ریئلی انکریجڈ اینڈ آئی واز ریئلی پراؤڈ آف دیٹ. ہم سے سونک کروائی تھی. آپ سے سونک کروائی تھی, ٹھیک ہے. سو اچھا ہوا میری ایک گواہی بھی آپ کو یہاں پہ مل گئی. سو ہوتا یہ کہ اس کے بعد ہوا کیا, وہ پیپر سوری اود کا وہ ٹاسک اور ساتھ ایک فائنل پیپر آف نسٹ کمپیریزن کیا گیا. ایک میں پوچھا جا رہا تھا کہ آبجیکٹ کی ڈیفینیشن لکھ دیں, ٹھیک ہے, انہیریٹنس کیا ہوتی ہے, اور دوسری سائڈ پہ آپ کے پاس اپلائڈ لیول کی اس قسم کی چیزیں تھی جو کہ ایکٹیویٹیز نظر آئی. جو آؤٹ سائڈ جس دنیا میں آپ جاؤ گے تو اس کیس میں شاید جو آپ نے ڈیولپمنٹ کیا, جو کام کیا ہے, اٹ ہیز اے لاٹ آف بیئرنگ, ٹھیک ہے. میں اور بہت ساری ایگزامپلس دے سکتا ہوں کہ اس ٹائم پہ ہمارے پاس پنجاب یونیورسٹیز اینڈ باقی ساری یونیورسٹیز میں کریکولم ایک آپ کو ایسوسیٹ ڈگری کا سنا ہی ہوگا آپ نے, وہ جو پلان ہو رہا تھا اس ٹائم پہ جو کوشچن جو ریز ہو رہا تھا کہ جی ہمارے بچے جو ہیں لیگ کیوں کرتے ہیں اور فاسٹ کے بچے آگے کیوں ہیں. تو اس میں سے ہم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو فرام دی ویری فرسٹ سیمسٹر جو ہے وہ اپلائڈ لیول کا یہ کوڈنگ وغیرہ جو آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں ہم کرا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تیسرے چوتھے سیمسٹر کے اندر وہ بچہ اتنا کیپیبل ضرور ہو چکا ہوتا ہے کہ ایک انٹرنشپ کرتے ہوئے ایک ویلیوبل ایڈیشن کر سکتا ہے ٹورڈز دی کمپنی, جو کہ ایک نارمل آپ لوگوں کے بچے نہیں کر سکتے. اینڈ دے ایگری ٹو دیٹ. اور اس کا سارا جو سہرا جاتا ہے وہ اس رگڑے کو جاتا ہے جو آپ اس ٹائم پہ جس کو رگڑا کہہ رہے ہیں, جس کو ہم اپنی ٹیچر کے جو پیپر آتا ہے ہم نے کہا سر یہ ٹیچر ایسا سوال کیوں نہیں پوچھتا جو مجھے سمجھ آ جائے. اس کی ویلیو آج مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ان چیزوں کو اس سے گو تھرو ہو کے آج ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ کئی چیزیں ایسی جو کہ نارمل لوگ نہیں سمجھ سکتے, پر ان کی سمجھانے کی وجہ سے ہم سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, Thank you. It's a really beautiful answer. My next question is to Professor Asim. You've led some internship programs in the past. اس میں آپ کو بہت سارے different students کو آپ لوگوں نے hire کیا ہوگا. What do you think sets apart the students that stand out? وہ لوگ ایسے کیا کرتے ہیں? What makes a student a good intern in your eyes? اچھا, میرے خیال میں ہم اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. جو آپ کے پاس انٹرنشپس کے لیے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, آپ سم آف دیم اونز دا پروجیکٹ جو آپ ان کو اسائن کرتے ہیں, اینڈ سم آف دیم جسٹ فالو دی انسٹرکشنس. تو اور جو اون کرتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں. یہ وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ اس پرابلم کو نہ صرف اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں, بٹ دے کم اپ وتھ دیئر اون سولوشنز ایز ویل, اینڈ دے سم ٹائم گو اے بٹ آف ایکسٹرا مائل ایز ویل. دے ڈو اے لاٹ آف ہارڈ ورک, دے اسپینڈ مور ٹائم آن اٹ. لیکن جو کمپیئر ٹو دی ادر گروپ کی اگر ہم بات کریں تو یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو کہ سمپلی آپ کو ہر چیز ان کو بتانی پڑتی ہے. تو کمنگ بیک ٹو یور کویشچن, تو آئی تھنک جو اون کرتے ہیں پروجیکٹس کو یا انٹرنشپس کو, آئی تھنک وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں, اینڈ دے ہیو مور چانسز ان ٹرمز آف سکسیس. Thank you, sir. That is an amazing answer. And Dr. Ahmad, you've seen that the human body is very complex, and there's like a very detailed, intensive studies related to it, and so related to it, genetic programming sounds really complicated. So just as a question, if you had to explain it to a 5-year-old, how would you build your approach towards that? I will not explain it to 5-year-olds. میرے خیال یہ زیادتی ہے 5 سال کے بچے کو یہ میں کہوں گا کہ ایک جینیٹک پروگرامنگ ہے, اس کا جو اسپیلنگ ہے GENETIC اینڈ آگے پروگرامنگ ہے. دیٹس اباؤٹ اٹ. میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی اگر آپ کانسیپٹ وائز کہتے ہیں سو ان دیٹ کیس وی ہیو ٹو ہیو سم کائنڈ آف اے بیسک نالج جو کہ بچوں کو کم از کم پتا ہو. تو 5 years is too early to say that. بٹ یہ کہ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہو, اگر آپ کا کوشچن یہ کہ ایک لے مین پرسن کو اگر آپ نے یہ کانسیپٹ بتانا ہے جو کہ ویری بیسک کمپیوٹنگ کے بارے میں جانتا ہوگا, تو اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے. تو اس کو اگر میں آنسر کروں تو آپ کے لیے آپ اس کو یہ سمجھیں کہ آپ نے اپنی نالج کو ریپرزینٹ کیا ان دی فارم آف اے ٹری وچ از اے جینیٹک پروگرامنگ. اور اس کیس میں آپ سمجھیں کہ ان کو بیسک پروگرام کا پتہ ہے تو تھنک آف اٹ کہ اٹ از ریٹن ان اے ٹری, جو ایبسٹریکٹ سنٹیکس ٹری آپ سب نے پڑھے ہوئے ہوں گے موسٹ پرابلی. تو تھنک آف اٹ کہ آپ نے ایک پروگرام لکھنا ہے اور وہ آپ نے ان دا فارم آف ایبسٹریکٹ سنٹیکس ٹری یا ٹری کے فارم میں لکھنا ہے, اور اس کے بعد اس ٹری کے اندر مینیپولیشنس کرنی ہے. ایک برانچ کو اٹھا کے دوسری پہ لے گئے, دوسری کو تیسری پہ لے گئے, 2 ڈفرنٹ ٹریز کے اندر سے کچھ پارٹ ایک سے اٹھا کے دوسری کے اندر ایڈ کر دیا, اینڈ ان دس کیس وی گیٹ نیو پروگرامس جو کہ ویلڈ ہوں گے اینڈ دے کین پرفارم سرٹن
operations. And over the period of time ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جس کو ایولیوشن آپ کہتے ہو کہ ایوالو ہوتے رہیں گے ٹریز انٹو سم تھنگ بیٹر so that they can solve those problems relatively effortlessly and more efficiently. Hopefully, Yeah. I don't know, does it make sense or not? Yeah, thank you. My next question is to both of you because cybersecurity and computer science दोनों बहुत vast fields हैं and computer science students के like मुश्किल ये होती है कि they don't understand कि वो एक ही skill को master करना शुरू कर दें or do they learn all different types of skills moderately? What would be your advice to a computer science student? Computer science or cyber? Like both, like in the field. So technical. I'll focus more on the cyber students. I would divide it into 3 parts. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو سی ایس کے کور کورسز آنے چاہیے, ٹھیک ہے. اس میں سے کمپیوٹر نیٹورکس, آپریٹنگ سسٹم, ڈیٹا اسٹرکچر, جو کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جنرلی اوائڈ کرتے ہیں لیکن آئی تھنک دے آر دا کی, وہ آپ کو آنے چاہیے, ٹھیک ہے. اگر آپ کے فاؤنڈیشنز اچھے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو کورسز آپ پڑھتے ہو یو ہیو سم نو ہاؤ اباؤٹ دیٹ پارٹیکولر ڈومین, کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس ڈومین میں بیسیکلی ہے کیا, آپ کو تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. سیکنڈ پارٹ از کہ آپ اپنی ڈومین چوز کریں, دیٹ کوڈ بی بیسڈ آن یور انٹرسٹ ایز ویل. فار ایگزامپل اگر میں صرف سائبر کی بات کروں تو سائبر میں آپ کے پاس بہت سارے ڈومینز آتے ہیں. آپ یو ہیو انٹرنیٹ آف تھنگس سیکیورٹی, کلاؤڈ سیکیورٹی, پین ٹیسٹنگ, ڈیجیٹل فورینسکس اور بھی بہت سارے ڈومینز ہیں. سسٹم سیکیورٹی آ جاتا ہے, ویب سیکیورٹی آ جاتا ہے. تو پھر ایٹ لیسٹ اس میں سے کوئی ڈومین آپ چوز کر کے اس کو ماسٹر کرنے کی کوشش کریں, اور وہاں سے جو نیکسٹ اسٹیپ, جو فائنل اسٹیپ آپ کا آتا ہے, دیٹ از ریئل ورلڈ پرابلم کو سالو کرنا. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ڈومین نالج ہے, آپ نے تھوڑی بہت لیبس کر لی تو یو تھنک کہ بس آپ کو ساری چیزیں آتی ہیں. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کیا کرو کہ بیسیکلی جو ریئل ورلڈ پرابلمز ہیں, کیس اسٹڈیز ہیں, اگر آپ کو کسی میل ویئر کے بارے میں پڑھنا ہے تو بے شک اس کو جا کے اسٹڈی کرو, اس کے لاگس دیکھو کہ وہ کیسے پروپیگیٹ ہوتا ہے. تو ٹو سم دس اپ آئی تھنک دیز 3 آر ویری امپورٹنٹ. نمبر 1 کور فاؤنڈیشن, نمبر 2 اپنی ڈومین جتنی جلدی آپ پک کر لیتے ہو اچھی ہے. اگر ایک کرتے ہو, 2 کرتے ہو, دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. ہاں تھوڑی بہت آپ کو باقی ڈومینس کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے, یہ بھی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ سم ٹائم ہوتا کیا ہے, آپ ایک ڈومین پک کر لیتے ہو اور جب آپ گریجویٹ ہوتے ہو آپ کو کسی اور ڈومین میں جاب مل جاتی ہے. تو اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ کو باقی ڈومینس کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ بالکل اسکریچ یا بالکل اسٹارٹ سے نہ اسٹارٹ کرو. اینڈ فائنلی یس, ریئل ورلڈ ایکسپوجر از ویری امپورٹنٹ, کہ آپ کیس اسٹڈیز, ریئل ورلڈ پرابلمس, آپ کو بے شک لاگس دیکھنے پڑیں, وہ دیکھیں, تو تبھی آپ وہاں اس ڈومین میں ایکسیل کر سکو گے. تھینک یو. Same question? Yeah. Okay. Sorry to interrupt, I think mic. Hello. اس والے میں کچھ کیونکہ بند ہو گیا, جیسے وہ قریب رک کے بول رہا ہوں. اچھا, سیم کوشچن میں نے آنسر کرنا. اچھا, اس کو میں تھوڑا سا ٹیکنیکل سے زیادہ میں کسی اور ایسپیکٹ سے اس کو میں آنسر کرنا چاہوں گا. اگین دس از کائنڈ آف ایڈوائس ایز ویل. دیکھیں, آپ کا جیسے ڈاکٹر عاصم نے کہا, بالکل صحیح کہا کہ دیکھیں بیسک نالج ہوتا ہے. جس طرح میں کہا, آپ نے کہا 5 سال کے بچے کو ایک چیز بتاؤ, میں نے کہا کہ اس کو میں نہیں بتاؤں گا. اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ نے اپنی جب بھی نالج کی بھی فاؤنڈیشن بلڈ کرنی ہے تو اس کا ایک لوور لیول ہوتا ہے, پھر اس کے اوپر آپ بلڈ اپون کرتے جاتے ہو, ٹھیک ہے نا. تو جو لوور لیول ہوتا ہے وہ یوز ہوتا ہے فار دی نیکسٹ لیول اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سیم گوز فار دس. دیکھیں آپ کے یہ جو سائبر سیکورٹی, ڈیٹا, آپ کے اے آئی اور فار ڈیٹا سائنس اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, یہ ساری کی ساری جو آپ کے پاس جو فیلڈس ڈیولپ ہوئی ہیں, دے آر بیسڈ اپون یا بلڈ اپون کمپیوٹر سائنس. کچھ دیر پہلے آپ کو پتا ہے کہ پہلے نہیں تھی, آہستہ آہستہ یہ ڈیولپ ہوئی ہیں, اور یہ آف شوٹس ہیں آپ کی کمپیوٹر سائنس کی جس کی وجہ سے جنریٹ ہوئی ہیں. تو اس کیس میں جیسے کہا گیا کہ کمپیوٹنگ کی آپ کے پاس جو کور انفارمیشن ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایک الگوریدم کیا ہوتا ہے, الگوریدم ایفیشینٹ الگوریدم کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو ڈیٹا اسٹرکچرس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ اس جگہ پہ میں نے لنک لسٹ یوز کرنی ہے یا میں نے ارے یوز کرنی ہے, اس کا کیا فائدہ ہے, اس کا کیا پروز اینڈ کونس آپ کو پتہ ہے. یہ اس وقت پتہ ہوتی ہے جب آپ کو فاؤنڈیشنز یا اپنے جو بیسک نالج آف دی کمپیوٹنگ ہے اس کا پتہ ہو, اور یہ گوز اے لانگ وے, ٹھیک ہے. اگر آپ
اس کے اوپر اب باقی ساری چیزیں بلڈ اپون ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, میں صرف سائبر سیکورٹی کی بات نہیں کرتا, میں سب کی بات کرتا ہوں. جو بھی آپ لوگ نالج ڈومین جس میں بھی آپ جانا چاہو, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس بیسک کے بعد آپ اس کے اوپر جاؤ گے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف یہ کہہ دو کہ جی میں نے سائبر سیکورٹی سیکھنی اور کمپیوٹنگ آپ کو نہ آتی ہو, کیونکہ آپ کا بیس جو ہوتا ہے وہ اس پہ بلڈ اپون ہوتا ہے. میں ایک چیز اس میں ایڈ کر لیتا ہوں آپ کی اجازت سے, اس میں جو آپ نے نہیں پوچھی, بٹ وہ ہے کہ ایکسپیرینس ٹیلز اس کہ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف اے ڈے آپ کا صرف فوکس ڈگری نہیں ہے. میں یہ آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں, یہ آپ سب کے لیے ایڈوائس بھی ہے کہ آپ لوگ صرف اب سوچتے ہو کہ سر یہ 4 سال کے بعد جو ہے میں نے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے, کون سا کورس پڑھنا ہے, یہ کرنا ہوا. آپ اس کا بیونڈ سوچیں کہ 4 سال کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے, لانگ ٹرم آپ کا گول کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے انٹرپرینورشپ کی طرف جانا ہے, یا پھر آپ نے کوئی جاب میں جانا ہے, یا ریسرچ سائٹ پہ جانا ہے, تو آپ اس پلاننگ کو سامنے رکھتے ہوئے آگے چلے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ ہم لوگ عام طور پہ جب یہ پڑھا رہے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں فار دیٹ میٹر, اس میں ہم کچھ چیزوں کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں, اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ آپ کے جو سارے جو مینجمنٹ کے کورسز ہیں, ہم لوگ ان کو بہت زیادہ فوکس نہیں کر رہے ہوتے. رائٹ, میں کہوں گا کہ کمپیوٹنگ پلس آپ کے ڈومین پلس دس, اس کے اوپر ضرور فوکس کریں. کیوں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ لیٹ سے آپ ایک بہت اچھی پروڈکٹ ڈیولپ کر لیتے ہو, اس ڈیولپ کرنے کے بعد آپ کو مارکیٹ کرنا نہیں آتا, آپ کو یہ نہیں پتا کہ میں نے کس کو بیچنی کیسے ہے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. آج کل کی دنیا کے اندر ہم یہ پروفیسر میں انکلوڈنگ مائی سیلف, ہم سب کا یہ مسئلہ ہے, ہم لوگ ٹیکنیکلی بڑے ساؤنڈ ہیں, ہم لوگ بیٹھ کے بڑی اچھی چیز ڈیولپمنٹ کر لیتے ہیں, آئیڈیاز آتے ہیں, اس کے بیسس کے اوپر چیزیں ڈیولپ کر لیتے ہیں, اور ایٹ دی اینڈ کہتے ہیں اب کیا کریں جی, ہمیں نہیں پتا, کوئی آ کے اس کو خرید کے ہمیں لے جائے اور ہمیں پیسے دے دے. یہ جو اصلی جو دوسرا پارٹ ہے, یہ آپ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور انفارچونیٹلی دس از مسنگ رائٹ ناؤ. اور آپ لوگوں کی طرف سے بھی, ہمیں بھی یہ کہ میں جب ایچ او ڈی تھا مجھے یہ پتا چلتا ہے کہ جی مینجمنٹ والا کیا کہتے ہیں, سر وہ جو میں نے مارکیٹنگ کا کورس پڑھایا تھا, بچوں کو پتا تھا کہ یہ آ جاتا ہے, تو وہ بہت اس کو لائٹ لیتے تھے, بس ان کو پوائنٹ یہ کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں ان لانگ رن. وہ آپ کی ڈگری کے اندر بہت زیادہ اس کا فوکس بھی ہے. پھر ہم لوگوں نے اسی وجہ سے آپ کا ٹیکنوپرینورشپ یہ وہ ساری چیزیں جو ایڈ کی تھی, وہ اصل میں کمپلیمنٹ کرتے ہیں آپ کی فیوچر لائف کے اندر جو کچھ آپ لوگوں نے کرنا ہے. تو ہیونگ سیڈ دیٹ, کمپیوٹنگ بیس, اس کے ساتھ آپ کے پاس آپ کا جو بھی کور نالج جس کے اوپر آپ اس کے اوپر بلڈ اپون کرنا چاہتے ہیں وہ, پلس اٹ شوڈ بی آگمنٹڈ ود آل دوز سپورٹنگ جو آپ کے پاس اسپیشلی جو کورسز ہیں جو آپ کو فیوچر لائف کے اندر بڑے یوزفل ہوں گے, ہیلپ فل ہوں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو. Professor Asim, my question to you is, somebody who has computer science foundations like shuru wale, but they want to break into cybersecurity specifically. Usually hum log bahut lost feel karte hain. So what advice would you give? Like what 3 things should a student start with if they're just starting into cybersecurity and they're feeling a little lost? Right, I think جو میرا پہلے رسپانس تھا اسی کو ایڈ اپ کرتے ہوئے, اگین ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں بچوں کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بس آپ نے ایتھیکل ہیکنگ یا ڈیجیٹل فورینسکس اسی ڈومین کی طرف جانا ہے. تھوڑا سا ان کو آگے جا کے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت دنیا میں ریسرچ کس ڈومین میں ہو رہی ہے, کس پرٹیکولر فیلڈ آف سائبر سیکیورٹی میں ہو رہی ہے. وہاں سے ان کو آئیڈیاز مل جاتے ہیں کہ اچھا لیٹس سے کہ اگر اس وقت اسمارٹ ہومس کی سیکیورٹی پہ کام چل رہا ہے, یا لیٹس سپوز آپ کے پاس ویکولر نیٹورکس ہے, اس پہ آپ دیکھ سکتے ہو. اسمارٹ میڈیکل سسٹم, اسمارٹ ہاسپٹلز آ گئے آپ کے پاس, انڈسٹری 4.0 کے بہت سارے پرابلمس ہیں, ان کو دیکھا جا سکتا ہے. اور ریسنٹلی آئی تھنک میں نے کچھ اسٹوڈنٹس کو انگیج کر کے یہ ایکسپیرینس کیا کہ دے آلسو انجوائے جب آپ ان کو کسی ریسرچ پیپر پہ کام کرنے کو کہتے ہو اور آپ ان کو کوئی ایسی ڈومین بتاتے ہو جہاں پہ دے کین سی کہ اچھا یہاں پہ بھی آپ کے پاس یہ سائبر سیکیورٹی کی پرابلم ہو سکتی ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس ہم وی آر ورکنگ آن IDM سولوشنس جس میں ہم زیرو ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے شاید سیلیبس میں کور نہیں کی ہوتی, لیکن جب آپ اس کو آپ کا ایکسپوجر ہوتا ہے ان ایریاز کی طرف, اس میں فار ایگزامپل آج کل ایجنٹک AI بہت ایکٹیولی کام کر رہے ہیں اور ہم اس پہ بھی ریسرچ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ریسرچ کی طرف اسٹوڈنٹس کو آنا چاہیے. جو ابھی کرنٹ انڈرسٹینڈنگ اسٹوڈنٹس کی یہ ہے کہ یار ہم نے کیا یہ ریسرچ پیپر پڑھ کے کیا بورنگ کام ہے اور لیٹس سے اس سے ہمیں کیا ملے گا, لیکن ایسا نہیں ہے. دیکھیں اگر لیٹس سپوز آپ کے پاس بہت سارے ریسرچ پیپرز ہیں, سو یو ہیو ٹو بی سلیکٹیو. آپ اس میں سے کچھ ایسے ریسرچ اٹھاؤ جیسے کہ اپلائیڈ ریسرچ جس کو ہم کہتے ہیں, وہ
اٹھا کے آپ اس کو ڈیولپ کر کے نہ صرف اپنی نالج ڈیولپ کر سکتے ہو بلکہ آپ کو ایک نئی ڈومین مل سکتی ہے. کل کو اگر لیٹس سے یو آر انٹرسٹڈ کہ آپ نے باہر جانا ہے, یو وانٹ ٹو ڈو پی ایچ ڈی یا آپ نے ایم ایس کرنا ہے, میں بہت سارے اسٹوڈنٹس کو میں جاتا ہوں یہاں سے گریجویٹ ہوئے, دے آر ناؤ ایکٹیولی ورکنگ ان دیز ڈومینس. تو آئی تھنک آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ لوگ تھوڑا ایکٹیولی آپ ریسرچ کی طرف آنا شروع کر دیں, وچ از ویری امپورٹنٹ فار یور گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. تھینک یو. Thank you for your answers, sir. Dr. Hamad, if a student wants to break into the field of, specifically if you say AI, so what are the first 3 steps that you're going to recommend that we should opt when we are starting to, explore a field? Let's say کسی student نے finally choose کر لی ہے کہ specify کر کے سوچ لیا کہ ہاں AI ہی choose کرنی ہے. What are the first 3 steps that the student should think about whenever they are choosing this thing? اچھا پہلے آپ یہ بتاؤ کہ وہ اسٹوڈنٹ مطلب اس ٹائم پہ انرولڈ ہے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اینی رینڈم اسٹوڈنٹ جس کو ابھی تک اس فیلڈ کا کچھ نہیں پتا؟ تھوڑا سا اسٹارٹنگ بیک گراؤنڈ پتا ہے. اچھا دیکھیے, کیونکہ میں نے اے آئی کرنی ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو صرف یہ سنا ہی ہوگا نا ادھر ادھر سے کہ یار اے آئی آج کل لینا ہے تو مجھے بھی وہ کرنی چاہیے. آف کورس اس کے لیے جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا کہ اے آئی کرنے کے لیے کچھ بیسکس ہیں. تو میں آپ کو سمپل سا ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب اگر آپ نے اے آئی کا کورس بھی پڑھنا ہے, اگر آپ نے الگورتھمس کے اندر اور ڈیٹا اسٹرکچرس کے اندر بیٹھ کے جو ڈیپتھ فرسٹ سرچ کو صحیح طرح نہیں پڑھا ہوا تو دیر آر مینی کانسیپٹس ان اے آئی جو کہ آپ نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے پاس سرچ جو آپ کے الگورتھمس ہیں وہ ان کو اڈاپٹ کیے ہوئے انہوں نے ڈفرینٹ فارمس میں. تو آپ نے اگر وہ چیزیں سیکھی ہوں گی تو آپ کو آگے چیزوں کا پتہ چل جائے گا. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیر شوڈ بی اے شارٹ کٹ, وہ میرا خیال ہے کہ شارٹ کٹ ایسا نہیں ہے. ہاں بہت سارے لوگ جو ہیں وہی ہے کہ آج کل وائٹ کوڈنگ وغیرہ کے تھرو کام تو سارے کر لیتے ہیں, بٹ جو بیسک انڈرسٹینڈنگ ایک اسٹوڈنٹ لیول پہ ہونی چاہیے وہ اس سے بلڈ نہیں ہوتی. تو آئی وڈ سے کہ اگر اس کو جو بیسک لیول کے جو کورسز ہیں جو کہ آپ پہلے 3 یا 4 سیمسٹر کے اندر پڑھتے ہیں ان کو کور کرنا چاہیے. اس کو اوپر مطلب کم از کم کمپیوٹنگ کے کور کورسز کو دے کے دین ہی شوڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اے آئی بیسک کانسیپٹس. ایجنٹس کیا ہوتے ہیں, سرچ کیا ہوتی ہیں, ایڈویسریل سرچز کیا ہیں, دس اینڈ دیٹ, دیز آل آر بلڈ اپان دوز سبجیکٹس. تو اگر وہ آپ کو پتہ ہوں گے تو, کیونکہ جہاں تک آپ کو اے آئی اب تو کہ کمپیوٹیشنل آپ کی اصل میں تو کمپیوٹیشنل اے آئی ہے ساری, تو کمپیوٹیشنل جو اے آئی ہوتی ہے اس میں سب سے بڑا باٹل نیک کمپیوٹیشن ہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بہت سارے کام آپ کرنا چاہتے ہو بٹ ایگزاسٹو اس کے لیے آپ کو سرچ چاہیے اور آپ کے پاس کمپیوٹ پاور نہیں ہوتی. اس کو بہتر کرنے کے لیے پھر آپ کو الگورتھمس کی طرف دیکھنا پڑتا ہے کہ مجھے ایفیشینٹ الگورتھم کیسے رکھنا ہے کہ اس کمپیوٹنگ پاور کے اندر رہتے ہوئے میں یہ کام کر سکوں. سو آل دیز تھنگس آر انٹر کنیکٹڈ ود ایچ ادر. سو اگر کسی نے اے آئی کی فیلڈ کے اندر بریکنگ کرنا ہے سو ان دیٹ کیس ایک تو ایک سطحی کام کرنا ہے جو کہ آج کل بہت سارے بچے کر لیتے ہیں, گیگس کر لیتے ہیں جا کے اینڈ دس اینڈ دیٹ. اگر وہ کرنا ہے تو اس کے لیے تو آپ کے پاس ٹولز اویلیبل ہیں, ان کو آپ یوز کرو. آج کل کے اگین ریئلٹی چیک دیر از اے ٹاک گوئنگ آن کہ اس کا بھی شاید ببل جو برسٹ کرنے والا ہے. سو کیپ دیٹ ان مائنڈ. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, تو اگر آپ نے پیور انڈرسٹینڈنگ آف اے آئی کے پوائنٹ آف ویو کرنا ہے تو پیور آپ کے جو بیسک جو کورسز ہیں ان کو ضرور دیکھیں. بے شک اس کے کریش کورسز کی طرف چل جائیں, 2 3 4 ویکس کے اندر اس کو کور کریں, بٹ دیر از نو شارٹ کٹ ٹو دیٹ اگر آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ اے آئی آ جیسے. تھینک یو سو مچ. ہمارے پاس میری کہانی میں ہماری ٹریڈیشن ہے کہ ہم لوگ ریپڈ فائر سیشن کرتے ہیں اپنے گیسٹ کے ساتھ تاکہ آڈینس بھی جو اپنی بریک چھوڑ کے آئی ہوئی ان کو بھی تھوڑا مزہ, آپ کو بھی تھوڑا مزہ, آپ نے ٹائم نکالا. تو ڈو یو وانٹ ٹو والنٹیئر؟ دونوں کو ہم کریں گے. کون والنٹیئر پہلے کرنا چاہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جلدی آنسر دینا ہے, بہت جلدی. چل صحیح. اوکے 1 2 آر یو ریڈی؟ جلدی جواب دینا. کافی اور چائے؟ چائے. پائتھن اور سی پلس پلس؟ Research paper or sleeping? Research paper. Strict professor or cool professor? Okay. Dark mode or light mode? Light mode. Light mode. Nay. Strict deadlines or flexible deadlines? Flexible deadlines. Exams or projects? Exams. What is the first thing you notice about a student? Their behavior in class. Their behavior. What is the hardest course to teach? Distributed system of blockchain. What is the most fun course to teach? Network security. Network. Achha, one word that describes fast students. I think they are hard. They're hardworking. Thank you.
Coffee or chai? Coffee. Python or C++? It is difficult to say. दोनों के लिए I have love for that. You can't say Sir, that. sir, نہیں just speed up. अगर आजकल पूछते हो तो Python Python. Research paper or sleep? research paper. Strict professor or cool professor? I think it's strict to my head. Dark mode or light mode? Dark mode. Yeah, that's good. Strict deadlines or flexible deadlines? Strict, I would say. Exams or projects? Problems. First thing you notice about a student? Class participation and actively listening to whatever is taught in the class. Hardest course to teach? Undergrad level के ऊपर एक big data analytics था, that was the hardest course for undergrad, और graduate level पे जो without any doubt is advanced algorithms. So yeah, इसका कोई student नहीं है, otherwise everybody will vouch to that. Most fun course to teach? Fun course जो मैं MLOps system पढ़ा रहा हूँ, that was very interesting and I really enjoyed it. And one word that describes fast students? For students, Yeah. they are technically very sound, hardworking. They have one word मुश्किल है, थोड़ा सा मुझे allow कर दो मैं आपके लिए sorry. और ये कि they have a lot of hunger to learn, challenge को accept करना. जो weakness तो positive भी था, negative भी बताने चाहिए आप लोगों के लिए कि bit lacking in the soft skills. That is the biggest problem which you guys have. और ये मैं अपनी से feedback नहीं दे रहा, ये वो feedback है जो हम सबको outside industry से मिल रही होती है, ठीक है? और ये जो आखिरी बात मैंने की ये बहुत important है आपके लिए, इसके ऊपर ज़रूर काम कीजिए. मैं शायद थोड़ी सी एडवाइस कि इस केस में आपको जब होता है ना कि 3 ग्रुप में प्रेजेंटेशन का टाइम होता है, यार तू दे दे यार मैं मेरी जान बचे, वो चक्कर होता है ना, उससे वॉलंटियर करो, क्योंकि ये वो टाइम है जिसमें आप रिस्क ले सकते हो जिसका एज सच कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ लर्निंग. इधर खड़े होके एक ऑडियंस से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब बाहर जाओगे, जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो आपको कहेगा यार ये मेरे क्लाइंट को ज़रा एक्सप्लेन करना. मेरी बात समझ आ गई है? इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, उसके लिए आपकी जो वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी. आपको बिल्कुल पीछे करना वो शुरू कर देगा. वो लोग जो कि एक्चुअली एक्सप्लेन कर सकते हैं वो आगे आना शुरू हो जाएंगे. तो प्लीज मेक श्योर कि टेक्निकली साउंड प्लस आपके पास सॉफ्ट स्किल्स जरूर हो, ठीक है? अपने आप को वॉलंटियर करो और कोशिश करो कि शाय अवे ना हो चीज़ों से, ठीक है? थैंक यू. Thank you. अच्छा, हमारा अभी हम क्लोजिंग की तरफ जाते हैं. हम ऑडियंस से क्वेश्चन आंसर्स पूछने से पहले थोड़ा मैसेज ऑफ होप देना चाहते हैं. तो हम हर गेस्ट से कोई होपफुल सा सवाल पूछते हैं. तो आप लोगों का सवाल तो थोड़ा सा आपने हमें जवाब दे दिया कि व्हाट डू यू होप कि जब फास्ट का स्टूडेंट फास्ट से निकल के जाए तो वो किस तरह का पर्सन बन के निकले यहाँ से. व्हाट डू यू होप टू सी इन फास्ट स्टूडेंट्स कि आपको फास्ट से बाहर कोई स्टूडेंट मिले तो आप उस पर प्राउड हो कि दिस इज अ स्टूडेंट फ्रॉम माई इंस्टीट्यूट. I think just be yourself. जो आप हो, you're great. उसी को लेके चलें और थोड़ा लाइफ को लाइट लो, थोड़ा एंजॉय करो. ठीक है, नो लाइफ इज वेरी स्ट्रेसफुल हियर, बट यू आर आल्सो इम्पोर्टेंट. सो मेक श्योर यू आल्सो लुक आफ्टर योरसेल्फ एज वेल एंड जस्ट बी व्हाटएवर यू आर. थैंक यू. ओके, अच्छा, डॉक्टर आसिम की तरह मैं थोड़ा सा मतलब ब्रीफ तो नहीं, मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा, क्योंकि ये पोडियम जब मिल जाता है ना प्रोफेसर को तो वो ये था कि उसकी कोशिश होती है लेक्चर जरूर जाने. सो एनीवेज, अच्छा इस केस में देखो, मैं आपको जो मैं सबसे पहले आपने शायद पूछने का प्राउड मोमेंट्स जब हमारे लिए तो वो इसके साथ ही मैं अटैच कर लेता हूँ. ओके, देखिए जब हम हमें पता चलता है कि यार एक काम मतलब लेट्स से कि मुझे अच्छी तरह याद है कि एक स्टूडेंट मेरे पास वापस आया जिसको मैंने MLOps पढ़ाई हुई थी. तो उसने आपने कहा सर मैं वो अपने कंपनी में जोन्स में वो काम करता था, ठीक है? जोन्स में हम गए सर, वहाँ पे एक एक्स तरीके से काम हो रहा था, राइट? मैंने उधर जाकर उन लोगों को बताया कि ये चीज़ इस तरह हो सकती है. सो इन दैट केस उसने कहा कि मुझे जब उन्होंने सीखा तो दे वर रियली अमेज्ड. उसके बाद उन्होंने मुझे हेड बना दिया उस डिपार्टमेंट का एंड दे सेड कि ये आपने बाकी सारे लोगों को टीच करना है, ठीक है? जब याद रखें कि हम वो मेरे लिए वो बड़ा प्राउड मोमेंट था इस वजह से कि जब आपको कोई चीज़ हम बताते हैं पढ़ाते हैं तो हमारा
सक्सेस स्टोरी जो थे वो होती है जब आप लोग जाके उसको किसी तरह शो करते हो कि वो चीज़ हुई है और उसका इम्पैक्ट हमें बाद में होता हुआ नजर आता है. दिस इज द प्राउडेस्ट मोमेंट फॉर द प्रोफेसर, क्योंकि हमारी जो देखा जाए तो सारी एफर्ट आप लोगों के ऊपर होती है जब कोई चीज़ आपको पढ़ाई जाती है. सो जब हमें वो होती भी उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हुए सोसाइटी में नजर आते हैं तो वो उसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव. ये मैं टेक्निकल से बात की, ऑफकोर्स टेक्निकल के अलावा नॉन टेक्निकल पार्ट भी है कि फॉर एग्जाम्पल आपने जिंदगी में अगर किसी ने ये शो किया कि ही वॉज वेरी ऑनेस्ट एम्प्लॉय और उसमें कभी हमारी कोई अच्छी बात की वजह से आपको कोई चीज़ स्टिक कर गई हो, सो दैट इज अगेन अ वेरी प्राउडेस्ट टाइम. मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ कि हमारे ज़हन में ना बच्चे का इमेज बड़े जल्दी बन जाता है कि वो किस किस्म के बैकग्राउंड से और उसका एथिकल वैल्यूज क्या. मैं अभी बता दूं कि मेरा एक एग्जाम मैंने शो अप करवाया, बच्चे को मैंने पेपर दिया और एक बच्चा मेरे पास वापस आया, कहता सर आपने जो टोटल किया हुआ है मुझे ज्यादा मार्क्स दे दिए, मेरे इतने नहीं बनते, मेरे 2 नंबर का बनते, 3 नंबर का बनते. उस टाइम पे दैट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी. इसलिए नहीं कि वो मैंने गलती की हुई थी इसलिए कि उस टाइम पे एक ऐसा एथिकली स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट मेरे सामने आया हुआ था जिसने खुद आके बताया कि सर मेरे नंबर ज्यादा. ऑफ कोर्स आपको ये अंदाजा ही क्या होगा, मैंने कहा कि बेटा ये तुम्हारे इस टाइम पे प्राइज है, गो. आपने मेरी तरफ से अपने पेरेंट्स को भी कंग्रेचुलेशंस कहना क्योंकि उन्होंने एक अच्छे बच्चे को की तरबियत करी. और ये रिफ्लेक्ट होता है कि आपको घर से ही चीजें पता चलती हैं. तो इससे ये पता चलता है कि ये जो कुछ भी आप करते हो वो वापस हम तक आती हैं. ठीक है, आप अच्छा कर रहे होते हो वो आती है. अगर डायरेक्टली आप ये कहते हो कि सर कि वो अब जब कहते हैं ना कि इस प्रोफेसर ने या इस टीचर ने या इसने मुझे बात बताई थी और मैंने आज उसको सामने रख दी की और ये सक्सेस मेरी बनी, तो उस प्रोफेसर के लिए या उस टीचर के लिए बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट होता है. आप लोगों को शायद उसका एहसास नहीं है, बट जब अगर आपने कभी इसमें इस कैरियर के अंदर है तो यू विल अंडरस्टैंड कि इट हैज अ लॉट ऑफ मतलब इम्पैक्ट ऑन द टीचर्स एज वेल. So I have answered your question, or ज़्यादा कर दें? नहीं, it's perfect. Oh, thank you. Thank you. That is lovely to hear. Now we'd love to have some questions from the audience as well, if anyone is willing to have. मेरा क्वेश्चन सर डॉक्टर आसिम से था कि आपने आपसे सवाल पूछा था एग्जाम्स और प्रोजेक्ट्स का, वो आपने एग्जाम्स चूज किया कि ये नहीं हमें बताया था, इसके बाद जस्टिफिकेशन भी देनी पड़ेगी. जी प्लीज. I think I used to enjoy projects before, but not anymore, and the main reason is ChatGPT. So now I try कि आप जो एग्जाम्स में बनाता हूँ, जिन्होंने मेरे साथ फॉर एग्जांपल क्लास अटेंड की हो तो दे नो कि मैं एग्जाम पेपर भी बहुत कॉन्सेप्शनल बनाता हूँ. तो उसमें से फॉर एग्जांपल इट्स इजी फॉर मी टू टेस्ट एंड अंडरस्टैंड द नॉलेज ऑफ अ स्टूडेंट. प्रोजेक्ट बहुत कम आपको ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें मतलब एज ए सेड अनफॉर्चुनेटली प्रेशर कह लें या स्ट्रेस के लिए, लेकिन ChatGPT ने बहुत चीज़ें हमारे लिए खराब कर दी. लेकिन अब जैसे ये इंडस्ट्री है, अब इंडस्ट्री में ChatGPT है, हर बंदा अगर आप नहीं इस्तेमाल करेंगे तो यू लेफ्ट बिहाइंड. आप वो नहीं कर रहे तो उसको इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट करना ज़्यादा बेहतर नहीं. दिस इज डिबेटेबल. मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्योंकि रैपिड फायर था, मैंने कुछ ना कुछ कहना. I didn't let him think. हाँ, तो उस टाइम पे मेरे जहन में क्योंकि प्रोजेक्ट और एग्जाम की जब बात हो रही थी तो इट्स बेसिकली रिलेटेड टू गेज द नॉलेज. आपने उसको इवॉल्युएट करना है ना. बट अदर देन दैट ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट इज, अगर जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हो तो उसमें ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट आता है और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स करते हैं. ऑफ कोर्स उनको डिफरेंट डोमेन्स का एक्सपोजर मिलता है एंड यू आर राइट कि फिर वो उस इंडस्ट्री में भी हेल्पफुल होता है. तो इट डिपेंड्स कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं. Any other questions? Oh, okay. So I'd like to expand on that as well. पीछे अभी आप बात कर रहे थे कि the basics should be strong of every student, data structures or चाहे वो etc. And now that I feel with the advent of ChatGPT and your AIs and everything, it's very tough कि आप basics को ही लेके आप चलते रहे कि मतलब अब data structures मैंने पढ़ तो लिया है, अब आगे के कोर्सेज आ रहे हैं उसमें अप्लाई करना होगा मैंने. But unfortunately from the other side as well, जो प्रेशर मैनेजमेंट की बात आती है कि नाउ दी लुकिंग एट द फैक्ट कि अब GPT आ गया और ये सब आ गया, द लेवल्स ऑफ आवर असाइनमेंट्स आर आल्सो दैट मच मोर डिफिकल्ट दैट वी आर फोर्स्ड टू यूज AI मॉडल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू असिस्ट अस इन आवर प्रोजेक्ट. और वो सारी बेसिक्स तो अपने खुद से मैनेज कर लेते हैं.
تو ایز اے اسٹوڈنٹ اب میں کس طرح دونوں کو لے کے چلوں کہ میں ابھی بیسک بھی کلیئر کرتا جا رہا ہوں اور اس کو اپلائی بھی کر رہا ہوں اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آئی ایم مینیجنگ دی ڈیڈ لائن اینڈ دی پریشر دیٹ آئی ایم گیٹنگ فرام دی انسٹرکٹر. یہ کوشچن میرے سے یا آسم صاحب سے؟ بہت میں نے اس کو پڑھایا اچھا میں آپ جو پچھلا کوشچن تھا اس کے ساتھ اٹیچ کر کے یہ اس کو بھی آنسر کر لیتا ہوں. دیکھیں سب سے پہلے جب بیسکس کی ہم نے بات کی تھی یاد رکھیے کہ آپ چیٹ جی پی ٹی یا فارڈن میں کوئی بھی جنریٹیو اے ٹول یوز کرتے ہوئے بھی اپنے بیسک اسٹرانگ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, میں آج بھی وائب کوڈنگ کرتا ہوں اٹھ کے یہاں پہ آیا ہوں, بٹ اس وائب کوڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ایرر آیا. میں ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. میرے پاس جو لیٹ سے ایک ایرر آیا, ٹھیک ہے, اب ایرر کو جو آپ کے ٹرمینل پہ جو ایرر لکھا تھا آپ نے پورے کو کاپی پیسٹ کیا اور اٹھا کے بغیر سوچے سمجھے آپ نے جو ہے چیٹ جی پی ٹی کی ونڈو کے اوپر پیسٹ کر دیا. ٹھیک ہے, اس نے آپ کو کچھ کہا کہ یار تم اس کوڈ کو چینج کر دو, یا اس نے ایجنٹ نے کوڈ چینج کر دیا اور آپ کا یہ پروسیس چلتا ہے. ٹھیک ہے, میں اس طرح کے ایک لوپ میں پھنسا ہوا تھا, ایک وقت ایسا آیا تھا. ٹھیک ہے, اور بڑی چھوٹی جو وہ مجھے کرتا جا رہا, پھر ایرر آ رہی تھی. پھر میں نے اس کو بیٹھ کے تھوڑا سا ڈی بگ کرنے کی کوشش کی کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہا تھا, وہ جو چھوٹی سی چیز میں نے چیک کی تو اس میں پتا چل رہا تھا کہ کسی ایک جگہ پہ وہ رائٹ سیٹ نہیں ہوئے ہوئے. ٹھیک ہے, وہ میں نے رائٹ وہ اس کے ارد گرد گھومتا جا رہا تھا, وہ چینجز کرتا تھا, بٹ اسٹل اٹ واز ناٹ ایبل ٹو ریچ ٹو دیٹ پوائنٹ. پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ دیکھو, جب میں کہتا ہوں نا انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے چیزوں کی, وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو چیٹ جی پی ٹی ہے, میں اس کو بتاتا ہوں کہ آپ کو یوز کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, یس کرنا چاہیے اور بہت زیادہ یوز کرنا چاہیے. مجھے کوئی اعتراض نہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر فرسٹ ٹو تھرڈ سیمسٹر کے بعد ہم تو آگے جا کے انکریج کرتے ہیں بچوں کو اس کو یوز کریں, بٹ اس کی پازیٹیو یوزیج ہونی چاہیے. دیکھو یہ ہے کیا, یہ بڑا پاورفل ٹول ہے آپ کے پاس. کیسے, ابھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کلاس کے اندر بیٹھے ہوتے ہو, 1.5 گھنٹے کے اندر ایک آپ کے پاس انسٹرکٹر آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے یا پڑھا رہا ہوتا ہے آپ کو, اور آپ اس میں سے وہ نالج لرن کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے اس ذہن کے اندر کئی دفعہ بہت زیادہ کوشچنس پاپ اپ ہوتے ہیں جو سارے آپ اس ٹائم پہ اپنے پروفیسر سے نہیں پوچھ سکتے, بعد میں جا کے بھی شاید نہیں پوچھ سکتے, آفس آورز یہ وہ ساری چیزیں آپ کی اپنی کمٹمنٹس ہیں. اس ٹائم پہ آپ کیا چاہو گے, ایک پرسنل ٹیوٹر از دی بیسٹ تھنگ. ایسے ہی ہے, اگر میں گھر پہ بیٹھ کے وہ جو میرے کوشچنز آئے تھے, اور بڑے ڈم کوشچنز ہوتے ہیں یار, اس میں وہ چیز جو کہ سب کو پتا ہو کہ ہو سکتا ہے آپ کو نہ پتا ہو, یہ میرے ساتھ ہوا ہے. بڑے نارمل سے کہ جی یہ ایبریویشن کس کا, وہ ایبریویشن جو کہ ہر بچے کو ہر بندے کو پتا تھا. ٹھیک ہے, اس ٹائم پہ آپ کو نا تھوڑی سی وہ شائع فیل کرتے ہو کوشچن. اس ٹائم پہ جب آپ یہ ٹول سے جب پوچھ رہے تو اس ٹائم پہ کوئی آپ کو جج نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, اس ٹائم پہ آپ کا جو کانسیپٹس جو آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی, وہ بڑے بیسکس ہیں, وہ آپ کو اس ٹائم پہ اسے ایکسپلین کروانے چاہیے. ٹھیک ہو گیا. میں اس لیے انکریج کرتا ہوں کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چیٹ جو آپ کا کوڈ لکھا ہوا ہوتا ہے, بہت سارے کوڈ جو لوگ لکھتے ہیں اس کے بارے میں کوئی انڈرسٹینڈنگ کئی دفعہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب بلڈ اپون کرتے جاتے ہو پرومپٹس کے تھرو اپنے کوڈ کو, اس کے اندر بیکاز آپ کے پرومپٹس پرفیکٹ نہیں ہیں, جس کی وجہ سے آپ کے پاس جو اوور آل جو پروجیکٹ بلڈ ہوتا ہے وہ اتنا ایفیشینٹ نہیں ہوتا جتنا اس کو ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا, وہ آپ کا کوڈ تو چل رہا ہوتا ہے بٹ وہ ایفیشینٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا, تو پروڈکشن لیول میں بھی اٹ میں ناٹ بی دیٹ. تو اس کیس میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس ٹائم پہ اگر آپ کو تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہو تو وہ جب کوڈ ایڈ کرتا ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہو یار جو تم نے ایڈ جو کیا اس کو اس فائل کے اندر نہیں ہونا چاہیے, 2 فائلس کو مرج نہیں ہو جانا چاہیے. میری بات سمجھ گئے, یہ اس وقت ہی آپ کر سکو گے جب آپ کو چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ, وہ پھر کہے ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہو, لیٹ می مرج اٹ فار یو. میری بات سمجھ گئے. تو ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ کا جو پریشر ہے, اب کوئی بھی کمپنی آپ کو یہ نہیں کہے گی کہ چیٹ جی پی ٹی یوز نہ کرو اگر میرا پروجیکٹ کرنا ہے, وہ آپ سے کہ مجھے آؤٹ پٹ چاہیے. ٹھیک ہے, بٹ یاد رکھو کہ ڈاؤن دا لائن میرے پاس اوپر لیب میں لوگ کام کر رہے ہیں, پر اگر وہ چیٹ جی پی ٹی پہ 100% ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ دے ایکچولی اسٹرگل ایٹ دی. بہت ساری جو میں ٹاسک ان کو دے رہا ہوتا ہوں وہ کاپی پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف اے ڈے ان کی پروڈکشن جو ہوتی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو اس کا یہ مطلب ہے جب تک کہ آپ تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کام نہیں کرو گے, اس وقت تک آپ چیزیں 100% ڈیپینڈنسی کے ساتھ نہیں کر سکو گے. آف کورس جو آپ کا پاس جو لیبوریس اور بڑا ریپیٹیٹیو قسم کا ٹاسک ہیں وہ آپ کو ڈیفینیٹلی اسی کے تھرو کروانے چاہیے. اب تو وہ بہت سارے ویسے انکارپوریٹ ہو چکے چیزوں کے اندر, تو اس کا یوزیج جو ہے وہ آپ کو کرنا ہے, بٹ اس کا ایک کہتے ہیں پروڈکٹیو طریقے سے اس کا یوزیج کرنے کی ضرورت ہے, ڈم طریقے سے نہیں. ایک ڈاکٹر شعیب جو کیس کے ہم کو شاید آپ لوگ جانتے ہو, انہوں نے کہا تھا کہ یوز آف چیٹ جی پی ٹی ول میک the intelligent people more intelligent
and double people या dumb people more dumb. तो इस वजह से इसका ये मतलब है कि आपने कोशिश ये करनी है कि आप निचली साइड पे नहीं ऊपर साइड पे इसको यूज करते हो, ठीक है? Thank you. Thank you. Any other questions? There's one last question. One last. अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप दोनों हेड ऑफ डिपार्टमेंट नए हैं, आप साइबर के हैं, आप CS के हैं। हम 22 बैच थे और हमें ये चैलेंज फेस हुआ कि जितने भी हमें टीचर दिए गए ना, मैक्सिमम के साथ ये होता कि वो कहते थे कि हम भी बेटा पहली दफ़ा पढ़ा रहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या सोचते हैं कि क्या एक्सपीरियंस टीचर नहीं है, क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट्स के टीचर्स साइबर को नहीं पढ़ा सकते, कुछ HEC की रिस्ट्रिक्शन वगैरह हैं, तो क्या इसको बेहतर होना चाहिए? इसकी वजह से हमने बहुत सारी चीज़ें स्ट्रगल की हैं और मिस की हैं, तो इस पर आपका क्या कमेंट है? No comments. Thank you. I would like to answer that, and I think I tried to explain that in the class as well. It's very challenging, to be honest. हमारे लिए being a head of the department, when I was the head of the department, हमारे लिए सबसे बड़ा challenge ये था to find a good resource, a good teacher for our students. लेकिन problem जो है वो different levels पे आती है. उसकी एक वजह ये है कि pay scale, if I have to be honest with you, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो अच्छे resources होते हैं, they like to join the industry, वो वहाँ पे ज़्यादा खुश होते हैं. दूसरा, पहले एक टाइम था कि हमारे अपने ग्रेजुएट्स जो थे वो एकेडेमिया में आना पसंद करते थे और हमारे पास बड़ा एक अच्छा पूल ऑफ रिसोर्सेज हुआ करता था. अनफॉर्चुनेटली नाउ जो स्टूडेंट्स हैं, दे थिंक यार एकेडेमिया या टीचिंग इज़ बोरिंग, which I think is not right. थोड़ा सा अगर आप उसको पॉजिटिव लेवल पे सोचोगे तो you can contribute a lot as well. तो और फिर HEC की भी पॉलिसीज़ आ जाती हैं उसमें कि HECs भी आपको रिस्ट्रिक्ट करता है. फिर उसमें से ये भी आ जाता है कि बाहर भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, मौसम भी अच्छा होता है वहाँ पे, तो लोग प्रेफर करते हैं कि they move abroad. So these are the challenges, and because of for the same reason हमें अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि हमें कोई अच्छे रिसोर्सेज मिलते नहीं. So I try to answer this difficult question. तो एक एग्जांपल ये आपके सामने बैठी हुई है, बेग साहब आपके सामने आ गए हैं, ठीक है, तो सर ऊपर चलिए सर, स्टेज पे आ जाइए। सही सामने नजर आना शुरू हो गया, नीचे भी नहीं, सबको पता है इनका. अच्छा, आप देख लें आपके सामने ये एक्सपीरियंस थे माशाल्लाह, 2013 से हमारे साथ थे, अब हमारे साथ उस तरह नहीं है जैसे पहले थे, ठीक है. आपकी जहाँ तक बात है, देखें एक्सपीरियंस टीचर जो होता है ना ब्लेसिंग होता है. मैं फिर वही बात है कि अपनी एक्सपीरियंस में हम लोग जब मैं ज़्यादा तो नहीं अपनी बात कर रहा, मैं सिर्फ ये जो कोट करता हूँ इसलिए करता हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से शायद आप रिलेट ज़्यादा कर सको, दैट इज़ द ओनली रीज़न, ठीक है. हम लोग जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम जब ये MCS में रन हो रहा था तो फर्स्ट टाइम वो बैच था. हम कहते थे कि हम लोग बड़े ब्लेस्ड थे उस टाइम पे. वो इसलिए ब्लेस्ड थे कि हमें जिन लोगों ने पढ़ाया था वो थे जिन्होंने आके वो प्रोग्राम डिज़ाइन किया था, फिर पढ़ाया. वो आपको पता है एक फौजी इंस्टॉलेशन पे था MCS में, तो हम जो ही ग्रेजुएट थे तो हमारे साथ कुछ फौजी थे, फिर उन फौजियों ने वहाँ पे पढ़ाया. मेरे पास समझिए अगले बैचेस को हम कहते थे कि यार जो एक्सपीरियंस हमें मिला है, जो स्टैनफोर्ड का कोई था, कोई किसी और, इसका सारे अमेरिकन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे जो हमारे टीचर्स थे. डॉक्टर जवीद सवाल वाज वन ऑफ देम, ठीक है. तो ये सारे आके इन लोगों ने हमें पढ़ाया. तो एक्सपीरियंस टीचर इज ऑफ कोर्स अ ब्लेसिंग. अगर जिसको मिल जाए उसके साथ, वही कहते हैं ना कि आपको इल्म के लिए चाहिए था. वो जो पुरानी बात है वो ये थी कि अगर आपको इल्म का मतलब कोई एक्सपीरियंस टीचर किसी एक्स जगह पे बैठा हुआ मिल रहा है तो पूरी कोशिश करो उस तक पहुंचने की, क्योंकि वो चीज़ जो उसने सीख ली है वो आप उसके साथ बैठ के सीख सकते हो और कोई तरीका नहीं है. तो इस केस में आप क्लासेस में जाओगे. अब आ जाते हैं जो प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मैनेजरियल प्रॉब्लम्स थी, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम है जो डॉक्टर आसिम ने आपके सामने बताई है. दूसरा ये कि एक पैराडाइम शिफ्ट है, ठीक है. बेग साहब इज अगेन मैं उनको कहूँगा क्योंकि ही हैज मूव्ड टू इंडस्ट्री नाउ, ठीक है. मेरा पर्सनल ख्याल है कि ही इज एन एक्सीलेंट टीचर, ठीक है. मैं इनको बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, आज आप लोग के सामने फिर से कह रहा हूँ कि मतलब हम सारे शायद थोड़े बहुत मिसफिट होंगे, बट ही इज मेंट टू बी अ टीचर बाय डिफॉल्ट, तो ही शुड बी ओवर हियर. मैं इनको बहुत दफ़ा कह चुका हूँ और मैं आप लोगों के सामने कहता हूँ. तो हैविंग सेड दैट मैं सिर्फ ये बात करूँगा कि कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए हैं आजकल के, आपको भी पता सर, कि जिसकी वजह से लोगों को अल्सवेयर देखना पड़ रहा है और जो एक फाइनेंशियल क्राइसिस एक आया हुआ है जिसकी वजह से विच इज़ अनफॉर्चुनेट, ठीक है, बट एट द सेम टाइम लोगों ने अपने घर के जो फाइनेंशियल्स को देखना होता है जिसकी वजह से ये चीज़ इम्पैक्ट इस टाइम पे आ रहा है.
बट वी आर होपिंग फॉर कि इस टाइम पे इट विल इम्प्रूव और हम भी अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश करें कि आप लोगों को अच्छे को टीचर्स मिले, हम भी अपने तरफ से तो पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं. इससे ज़्यादा मैं इस टाइम पे कुछ कह नहीं सकता. थैंक यू. Dr. Umar Baig, please, we'd love to have you to have a couple of minutes with the audience. Everyone, please recognize Dr. Umar Baig with a huge round of applause. Very honored to have you here, sir. आप इधर आप बैठ. We are done. We are done. आप बैठ. कहाँ मेरे सारे होनहार स्टूडेंट्स? सारे हो गए. वालेकुम अस्सलाम. तो सबसे पहले मैं डॉक्टर हम्माद ने जो अल्फाज कहे उनके बारे में आपको बताऊं कि असल में मेरे उस्ताद डॉक्टर हम्माद ही हैं. तो ये मेरे बुजुर्ग भी हैं, मेरे मेंटोर भी हैं और उस्ताद भी हैं. यहाँ पे पाकिस्तान में मेरे बहुत थोड़े से उस्ताद हैं, उनमें से एक ही हैं. और सवाल में से क्या थे? मैं तो देर में आया था. आप लोगों के कोई सवाल थे? So basically, we just wanted you to have a couple of minutes with the अभी हम audience. closing कर रहे हैं. We wanted you to give us a message of hope and a message of encouragement, basically. For the audience. हमने बहुत लंबा सबका टाइम इस्तेमाल किया. We've given them a lot of motivation. AI की fields के अंदर, cyber security की fields के अंदर, and then the legend is here. Not technical रहते हुए इनको बताया कि आगे what they should do to be a good मतलब ग्रेजुएट ऑफ यूनिवर्सिटी. आगे क्या करें? आपने एआई एरा को सामने रखे हैं आजकल वाइब और ये वो सारी चीज़ों को आपने बबल बर्स्ट क्यों करना है? बबल बर्स्ट क्यों करना? मुझे पता है. आप लोगों के जहन में क्या ख्यालात आते हैं? वैसे आप लोग थोड़ा सा बताएं ना मुझे कि आपके ख्यालात क्या हैं कि ग्रेजुएट हो जाएंगे तो क्या हो रहा होगा? सर मेरा क्वेश्चन है, मैंने इंडस्ट्री के बहुत से लोगों से पूछा कि आजकल क्या इनोवेशन हो रही है आईटी फील्ड में और कंप्यूटेशन फील्ड में. तो मोस्टली ये कहते हैं कि नई चीज़ कोई भी नहीं आ रही, सब चीज़ों में एआई इंटीग्रेटेड हो रही है, उसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं. ठीक है. तो आप एआई के या सीएस के हैं? हम साइबर के हैं. साइबर के. साइबर में तो बहुत ज़्यादा एआई इंटीग्रेट हो रही है. और मैं सबके सवाल के जवाब दे. सर मेरा ये पूछा कि मैं वैसे ही अगर किसी इंडस्ट्री में किसी से बात की जो पाकिस्तान में काम करे, स्पेशली वो कहते हैं कि पाकिस्तान में अपना कुछ नहीं है, हम लोग बाहर से सिर्फ काम लेके काम करते हैं, पाकिस्तान में इनोवेशन नहीं है. वाई इज दैट कि पाकिस्तान में कोई क्यों कुछ नया नहीं करना चाह रहा, लोग सिर्फ बाहर से काम लेके क्यों उसको अच्छा, गुड क्वेश्चन. और मेरा क्वेश्चन ये है कि इज द एआई बबल पॉपिंग एंड इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेड? वेरी गुड क्वेश्चन. ये तो मुझे तो सब कनेक्टेड है. और कोई यहाँ से भी एक सवाल हो जाए? कौन से प्रोग्राम ये इटसेल्फ इज अ सवाल. साइबर. हाँ, एक क्वेश्चन आ रहा है. जी. आपको क्या लगता है कि अभी अप एंड कमिंग एआई की डोमेन के अंदर क्या चीजें जिन पे हमें काम करना चाहिए इन आवर एसवाईपी? बिकॉज वी ओनली हैव अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एआई सीएस के अंडरग्रेड. और आप कौन से सेमेस्टर में इस वक्त? 6. अच्छा, ये वाले सवाल ऐसे है, इस पे तो पूरा 1 घंटा मैं लगा सकता हूँ और एफआईपी के हवाले से. लेकिन क्या चीज़ें मुझे ये समझ आ रहा है कि आप लोगों को कुछ फियर्स हैं और क्या चीज़ें जो स्किल सेट है जो आपको ज़रूरत होगी जब आप रियल लाइफ में स्टेप इन करेंगे. यानी कि 8 सेमेस्टर के बाद जब ग्रेजुएशन का 8 सेमेस्टर के अंदर जब ग्रेजुएशन का टाइम आ रहा होगा और अम्मी और अब्बू पूछ रहे होंगे कि बेटा बेटी क्या प्रोग्राम है इसके बाद, तुम्हारी शादी कर दें या घर का किराया तुम कब से देना शुरू कर रहे हो. मतलब ये वाले प्रोग्राम जब आने शुरू होंगे ना तो ऑल काइंड ऑफ थिंग्स हैपन. एक तो वो हैं जो फियर्स हैं कि हाँ ये एक बबल बर्स्ट होने वाला है, ये होगा वो होगा. तो इसके जो ये मुझे बताता है ना, मैं कहता हूँ जब मैं ना अंडरग्रेड करने और मेरे ख्याल में मेरा पहला सेमेस्टर था, मैं डैलस गया किसी से मिलने के लिए. हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, एक उबैद भाई थे, वो हमारे साथ बैठे हुए थे. मुझे आज भी याद है, मैं फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था, वो पीछे बैठे हुए थे. तो उन्होंने पूछा तुम क्या कर रहे हो?
میں انڈر گریڈ کرنے آیا ہوں سی ایس میں. انہوں نے کہا وہ پڑھ لیا تم نے آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ؟ یہ آبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ اس وقت میری یہ کیفیت تھی, پی ایف پڑھ رہے تھے جس طرح آپ کا. تو میں نے ان سے کہا کہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ ببل نا برسٹ ہونے والا ہے, تو کیا خیال ہے انجینئرنگ میں چلا جاؤں, انجینئرنگ نہ کر لیں؟ تو انہوں نے کہا بیٹا جی میں نا آیا تھا 1984 میں, دس واز 1998 یا 97. انہوں نے کہا میں نا 1984 میں آیا تھا. جب میں 1984 میں آیا تھا نا تو لوگ کہہ رہے تھے, انہوں نے اپنا بتایا, لوگ کہہ رہے تھے کہ فیلڈ سیچوریٹ ہو گئی ہے, وی ڈونٹ نیڈ اینی مور پیپل, ٹیکنالوجی جو ہے بس یہی ہو رہا ہے, بن رہا ہے اور بس ختم ہونے والا ہے, اب لوگوں کو دوسری فیلڈ میں جانا چاہیے. کم 1998 2000 میں تو جو ببل بنا مطلب انپریسیڈنٹڈ تھا. 2001 میں میں گریجویٹ ہو گیا, بہت زیادہ جاب نہیں تھی لیکن پھر بھی کام تھا, اور اس کے بعد ایک اور, تو یہ ایسا نہیں. اور اس کے بعد سے سب کو میں کیا کہتا ہوں کہ یار تم لوگ نا کمپیوٹنگ پڑھو, اے آئی پڑھو, سائبر سیکیورٹی پڑھو. کیوں؟ ببل تو ایک اور ببل, اور ایک ببل میں سے دوسرا ببل نکلتا ہے, کوئی بات نہیں. لیکن کوئی انجینئر تو نہیں بیٹھے ہوئے یہاں پہ, انجینئر سے حالات بہت بہت اچھے ہیں. جو باہر سے انجینئر جو ہے نا, انجینئرس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے کہ یہاں بیٹھ کے باہر کا کوئی کام کریں. وابڈا میں اتنی نوکریاں ہیں نہیں کہ الیکٹریکل کو فل کر سکیں معذرت کے ساتھ. اور چپ ڈیزائن, یہاں ہمارے پاس ایک مینوفیکچرنگ فیکٹری نہیں ہے جو کیا کہتے ہیں اس کو, جو فیب بناتی ہے, فیب کرتی ہے, فیبریکیشن, کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کو ڈاکٹر راشد رمضان کی لیب میں جاب نہیں ملی تو بہت مشکل ہوگا اس کے بعد. تو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. دنیا بہت بڑی ہے, بہت سارے کام. اے آئی صرف ابھی وی آر ان دا بگننگ. اے آئی صرف اڈاپٹ ہونی شروع ہوئی ہے. بڑے بڑے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کیا یوز کیسز ہیں. ابھی تو سب سے پہلا اسٹیپ لیا ہے ایزی پیکنگز, کہ یار کس طرح سے اے آئی کو چلا رہے ہیں. یار یہ صاحب ہیں, یہ کیا کام کرتے ہیں, دیکھتے ہیں سر آپ کیا کام کرتے ہیں. اس کا ڈیٹا لیا, اس کا ریکارڈ کرنا شروع کیا, اس کو آٹومیٹ کر دیتے ہیں. آپ کیا کام کرتی ہیں, صبح آتی ہیں آپ یہ کرتی ہیں, کافی پیتی ہیں, اس کو آٹومیٹ کر دیتے ہیں. چلو جی ان کا ڈیٹا لیا, آٹومیٹ کر دیا. ویری ایزی. ابھی لوگوں نے ادھر سوچنا ہی نہیں شروع کیا صحیح طرح کہ کیا چیز ہے جو اے آئی نہیں کر سکتا, سوری جو انسان ہے وہ نہیں کر سکتا تھا, لیکن اب اے آئی کے ذریعے سے اٹس پلازیبل ہو سکتا ہے. اتنی اسپیڈ سے انسان کام ہی نہیں کر سکتا تھا جتنی اسپیڈ سے یہ کام ہو رہا ہے. بہت ساری چیزیں انسان کرتا ہی نہیں تھا پہلے, کیونکہ یار یہ نہیں ہو سکتا, لیکن اب اے آئی سے ہو سکتا ہے. ادھر ہم نے سوچنا ہی نہیں شروع کیا یار وہ کیا چیزیں تھیں جو لوگ کرنا چاہتے تھے, لیکن انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا کیونکہ ناٹ ہیومنلی پاسبل. ناؤ وتھ اے آئی پاسبل. ٹھیک ہے, تو دو چیزیں آخری میری بات. ایک, شیطان انسان کے دماغ میں دو راستوں سے آتا ہے. ایک مایوسی, ہوپلیسنس, جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے, جس پروگرام کے بھی ہوں نوجوانوں میں. کیا پاکستان میں کچھ نہیں رکھا ہوا, ویزا کٹاؤ نکلو. اچھا تو آپ کے خیال میں وہاں جا کے یہ کچھ اور ہو جائے گا, وہی دو آنکھیں وہی دو کان لے کے آپ جب باہر چلے آئیں گے, اپنی صلاحیتیں لگائیں گے, کچھ نیا پھل نکلے گا؟ نہیں. مایوسی, وہاں جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کریں گے کیا. اگر آپ یہاں سے مایوس ہو کے گئے ہیں نا, وہاں جا کے آپ کے ٹیبس میں ہوگا ٹاپ فیوریٹ, جیو ٹی وی, ڈان نیوز, جنگ. کیا کر رہے ہوں گے آپ؟ پاکستان میں ہو رہا ہے. جب میں وہاں جاتا ہوں دیکھتا ہوں ویکینڈ پہ جو اتنی پارٹیاں ہوتی ہیں, سارے دوست مل کے, یہ سارے جو ہے نا بیٹھے ہوتے ہیں, پاکستان میں یہ ہو رہا ہے, پاکستان میں وہ ہو رہا ہے, آرمی یہ کر رہی ہے, حکومت یہ کر رہی ہے, سب کرپشن ہے, فلانا یہ وہ. کتنے عرصے سے پاکستان نہیں گیا؟ کہتے میں 18 سال سے نہیں گیا. تم کتنے عرصے سے گئے؟ میں 25 سال سے گیا. تمہیں پتہ ہے گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں پتا. ہم سے زیادہ پتا ہے. مجھے کال کرتے ہیں, ہیلو عمر تمہیں پتا تم کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ H11 میں ہو, فاسٹ میں, بس سامنے دھماکہ ہوا. مجھے تو نہیں پتا کہاں دھماکہ ہوا, ادھر روڈ کے اپروچ. بھائی جان چھوڑ دو یار پاکستان سے. اگر تم چلے جاؤ نا پاکستان سے, خبردار جو تم نے ایک پاکستانی خبروں کو دیکھا, ایک خبردار جاؤ نا, انگریزی میں بات کرنا یا جرمن میں بات کرنا, اردو بولنا بند کر دینا, ختم. یہ نہیں کہ باہر جا کے میں اردو کا جی پی ٹی بناؤں گا, باہر جا کے اردو کا LLM ٹرین کروں گا. یہاں تھے تو کیا مسئلہ تھا تمہیں؟ تو مایوسی شیطان کا پہلا راستہ, کہ بھائی مایوس نہیں ہونا. انبیاء علیہ السلام میں خاص بات تھی, مایوس نہیں ہوتے تھے. بہت فیوچر ہے, آپ ٹینشن مت لیں,
فیوچر کا کام آپ کے ذمہ نہیں, اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. نمبر 2, غصہ آتا ہے جب اس طرح کے مائنڈ سیٹ میں آپ چلے جاتے ہیں نا, اور یہ صرف ایک وجہ سے ہو رہا ہے, یہ غصہ کیا, سوائپ کلچر, ڈوم اسکرولنگ, غصہ ہی آتا ہے دیکھ دیکھ کے, کیونکہ یہ لوگ آپ کو غصہ دلانا چاہتے ہیں. اگر آپ کو غصہ نہیں آئے گا اور آپ مایوس نہیں ہوں گے, آپ ڈوم اسکرول نہیں کریں گے, آپ کام کریں گے. آپ کہیں گے چلو کوئی کام کرتا ہوں, جا کے ایونٹ کراتا ہوں ان کی طرح, بلون میں ہوا بھرتا ہوں, کچھ کرتا ہوں, بلون ادھر چپکا دیتا ہوں, نہیں ادھر میں یہ لکھ دیتا ہوں. کریں کچھ یار, پہلے لوگ بور ہو کے یہ کام کیا کرتے تھے, بس یہ نہیں کچھ نہیں ہو رہا, پاکستان میں کچھ نہیں رکھا. سچ بتا رہا ہوں میں آپ کو, 4 سال پہلے میں نے بچوں سے ڈائریز لکھوائیں. آپ کو پتا ہے ایک بہت بڑا چنک آف دا ڈے اس میں نے ورڈ وہاں سے سیکھا. انہوں نے کہا, میں نے کہا کیا لکھا ہوا ہے, کہتے ہیں سر موبائل چلایا, صبح اٹھا 1 گھنٹہ موبائل چلایا, گھر چلا گیا یہاں سے فاسٹ سے ڈوم میں گیا 3 گھنٹے موبائل چلایا. موبائل چلایا کیا مطلب, گاڑی ہوتی ہے چلایا, نہیں سر یہ ہوتا ہے. تو میں وہاں سے سیکھا موبائل سے بند کر دو بھائی, بند کر دو. اور آخری ایڈوائز میری, اگر آپ اس میں سارے میں سے نکلنا ہے نا, موبائل فون کو ٹارگیٹ کرو کہ اپنے سے کچھ گھنٹے تھوڑا سا دور رکھو. کتنا دور ہوتا ہے, 10 فٹ نہ دور ہوتا ہے. اگر آپ سو رہے اور موبائل آپ کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے یا تکیے کے نیچے رکھا ہوا ہے, کیونکہ آپ موبائل چلاتے سو گئے, یہ دور نہیں ہے آپ سے, 24 آورز آپ کے ساتھ ہے. اگر آپ واش روم جاتے ہیں اور واش روم کے دروازے کے باہر موبائل فون رکھ دیتے ہیں اور اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں موبائل کہاں ہے, تو وہ آپ سے دور نہیں ہے. اگر آپ سے 10 فٹ دور ہے نا تو موبائل آپ سے دور ہے. اب آپ سوچیں کہ آپ 24 میں سے 24 گھنٹے موبائل کے ساتھ اٹیچ ہیں. 10 فٹ دور رکھنا ہے موبائل, سوتے ہوئے بھی رکھنا, اور 2 گھنٹے خاص طور پہ. 2 کون سے گھنٹے ہیں اسٹارٹنگ کے لیے, صبح کے, رات کے, صبح 1 گھنٹہ اور رات کا 1 گھنٹہ. آپ کی 90% پریشانیاں اس جین زی کی ختم ہو جائیں گی. صبح اٹھنے کے ایک بعد آنکھ کھلی نا, آپ نے کیا پڑھا, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, اور 1 گھنٹے تک نیت کر لی کہ 1 گھنٹے تک موبائل کو ہاتھ نہیں لگا, دیکھنا بھی نہیں ہے, کہ ٹائم دیکھنے کے لیے موبائل نہیں. اٹھ گئے نا, ٹھیک. اور سونے سے 1 گھنٹے پہلے اگر آپ نے پروگرام بنایا 10 بجے سوؤں گا میں, کیونکہ رمضان آنے والے, تراویح پڑھ کے سو جاتا. اور یہ نہیں کہ تراویح پڑھ کے آؤں گا 9:15 بجے, 10 بجے تک موبائل چلاؤں گا اور سو جاؤں. اگر آپ 9 بجے آ گئے گھر, 10 بجے تک آپ نے موبائل نہیں استعمال کیا, نہیں دیکھنا موبائل کی طرف, نہیں دیکھنا, اور 10 بجے آپ سو گئے. ٹھیک ہے نا, کر سکتے ہیں. اگر اتنا نہیں کر سکتے نا, میں آپ کو بتاؤں, اگر یہ آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے, اپنے اندر کی طاقت, کہ 2 گھنٹے موبائل سے دور رہ سکیں. آپ کی لائف کیپچر کی ہوئی ہے موبائل نے, کالونائز کی, جس طرح انگریزوں نے کالونائز کیا ہوا تھا ہندوستان کو, موبائل نے آپ کی زندگی کو, پرسنل لائف کو کالونائز کیا ہوا ہے. حقیقی آزادی یہ ہے کہ اس موبائل سے نکلیں. تھینک یو ویری مچ. Very happy to have you. بہت pleasant surprise تھا, بہت آپ نے ہماری بریک کو خوش کر دیا سب کو ان کی بریک میں. تھینک یو فار یور ٹائم. اور ڈاکٹر عماد آپ کا بھی, اینڈ پروفیسر عاصم کا بھی, ان کا بھی تھینک یو سو مچ. ایک پکچر اگر ہو جائے تو پلیز.